نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا سپارہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا 16-17 مہینے کے لیے بیت المقدس کی طرف قبلہ کرنے کا، تو یہودی تو پھر جب اس کے بعد دوبارہ مسجد حرام کی طرف قبلہ کرنے کا حکم ہوا تو یہودی مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو کبھی آپ کیا کرتے ہو، کبھی آپ کیا کرتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بیوقوف ہیں، ان کو چھوڑیں۔ قل للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، اللہ جہاں حکم دے وہی کرنا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی مقاصد بیان فرمائے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کے جو بنیادی مقاصد تھے اس کو بیان فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا جو مقاصد تھے وہ سب سے پہلے یہ تھا کہ وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی اس کو پڑھ کر سنانا، دوسرا یہ کہ لوگوں کا تزکیہ نفس کرنا، تیسرا یہ تھا کہ قرآن سمجھانا، چوتھا یہ تھا کہ سنت سکھانا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا و مروہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جو لوگ تھے وہ صفا و مروہ پہ انہوں کا بت پڑا ہوتا تھا، وہ ان کا طواف کیا کرتے تھے۔ تو جب مسلمانوں کو حکم ہوا کہ صفا و مروہ کی جا کر سعی کرو تو مسلمان تو پریشان ہوئے کہ یہ تو یہاں پر تو بت جو ہے نا بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کا طواف کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اللہ ہی کی نشانیاں ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس میں بتلایا گیا کہ قصاص جو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں مسلمانوں کا، تمام لوگوں کا اس پر حیات ہے، یعنی کہ جو شخص قتل کرتا ہے پھر وہ اس ڈر کی وجہ سے قتل نہیں کرے گا کہ مجھ سے قصاص لیا جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا اس میں تمام لوگوں کے لیے زندگی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت مبارکہ سے اللہ رب العزت روزوں کی فرضیت کو بتلا رہے ہیں، یعنی کہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے، تم سے پچھلی جو امتیں تھیں ان پر بھی فرض کر دیے گئے تھے، لیکن وقت اور دنوں کا ضرور اختلاف رہا ہے، لیکن فرض ان پر بھی تھا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یعنی کہ جب تم روزوں کی طرف روزے رکھ کر تراویح پڑھ کر جو مشقتیں برداشت کرتے ہو تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے قریب ہوں، یعنی کہ مجھ سے مانگو، جو مانگنا ہے میں تمہیں عطا کروں گا۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہاں سے اعتکاف کے مسائل کو بیان فرمایا، یعنی کہ اعتکاف اس مسجد میں سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے جہاں پانچوں وقت کی نماز ہوتی ہو۔ مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ مسجد میں طواف کرے اور عورت گھر کے اندر طواف کریں۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ پوری بستی میں سے صرف ایک بندہ بھی اگر مسجد میں طواف کرتا ہے تو پوری بستیوں والوں کا حق ادا ہو جائے گا، لیکن اگر طواف میں کوئی ایک شخص بھی نہیں بیٹھتا پوری بستی میں سے تو یاد رکھیں کہ پوری بستی گناہ گار ہوگی۔ الحج اشہر معلومات، حج کے بنیادی دو رکن ہیں۔ سب سے پہلے طواف زیارت، دوسرا یہ ہے کہ وقوف عرفہ۔ حج کے 5 ایام ہیں، 8، 9، 10، 11، 12 ذوالحجہ، یہ 5 ایام کے اندر ہی حج ادا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حج کے مقامات بھی 5 ہیں، بیت اللہ، مزدلفہ، منی، صفا مروہ اور عرفات۔ اور حج کے عبادت جو اعمال ہیں وہ 7 ہیں: احرام، طواف، سعی، وقوف، رمی، قربانی اور حلق اور قصر۔ وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ یہاں سے اللہ رب العزت اس شخص کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ جو شخص اسلام قبول کرتا ہے اس کے بعد کافر ہو جاتا ہے، تو اس کو اسلام کے اندر مرتد کہا جاتا ہے،
اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے تمام اعمال باطل کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے سمجھایا جائے، اگر وہ باز نہیں آتا تو اس کا حکم قتل کرنے کا ہے، لیکن یہ ذہن نشین فرما لیں کہ قتل کرنا حکم وقت کا کام ہے، سزا دینا حکم وقت کا کام ہے، ہر بندے کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہاں سے حیض کے مسائل بیان کی جا رہے ہیں کہ حیض کے ایام کے اندر مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے دور رہے، اسی طرح نفاس کے اندر بھی مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ الطلاق مرتان، یہاں سے طلاق کے مسائل کو بیان فرمایا گیا کہ اگر تم ایک طلاق دو گے تو ایک واقع ہوگی، دو دو گے تو دو واقع ہوگی، تین طلاقیں دو گے تو تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اسی طرح ایک مجلس کے اندر ہو چاہے دوسری مجلس کے اندر ہو، جتنی طلاقیں بھی ہوں گی وہ واقع ہو جائیں گی، چاہے گواہ کے موجودگی میں ہو یا عدم گواہ کی موجودگی میں، گواہ نہ بھی ہوں، میسج کے ذریعے ہو، ٹیلی فون کے ذریعے ہو، تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ والوالدات یرضعن اولادہن، یہاں سے بچے کا جو رضاعت ہے، بچے کو دودھ پلانا، اس کا حکم بتلایا گیا ہے کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا جائے، اس کے بعد نہ پلایا جائے۔ اور اسی طرح اگر کوئی عورت کسی اجنبی بچے کو جا کر دودھ پلاتی ہے، جس کی عمر 2 سال سے کم ہے، اس کو جا کر دودھ پلاتی ہے تو وہاں بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ وہاں رضاعت اس طرح ثابت، حقیقی اولاد سے جس طرح رشتہ حرام ہو جاتا ہے، اسی طرح جو حرمت رضاعت ہے، یعنی کہ کسی کو دودھ پلانے کی وجہ سے بھی وہ رشتہ حرام رہے گا۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، یہاں سے عدت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ عورت کو اگر طلاق دی جائے تو اس کی عدت کتنی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جس عورت کو طلاق دیے جائے یا تو اس کو حیض آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اگر اس کو حیض آتا ہے تو اس کی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہیں، اور اگر اس کو بیماری کی وجہ سے یا کم عمر کی وجہ سے یا زیادہ عمر کی وجہ سے اس کو حیض نہیں آتا تو اس کی جو عدت ہوگی وہ 3 ماہ ہوگی۔ اس کے علاوہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی جو مدت ہوگی، عدت کی مدت جو ہوگی وہ 4 مہینے 10 دن ہوگی، اور اگر حاملہ ہوگی تو اس کی مدت وضع حمل ہوگی۔ فلما فصل طالوت بالجنود، یہاں سے اللہ رب العزت حضرت طالوت اور جالوت کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت طالوت کے پاس فوج بھی کم تھی اور طاقت بھی کم تھی، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اس کو فتح عطا فرمایا جالوت پر، جس کے پاس فوج بھی زیادہ تھی، طاقت بھی زیادہ تھی، اس وجہ سے کہ حضرت طالوت کا اللہ رب العزت پر بھروسہ تھا، اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ رب العزت پر توکل کرنا چاہیے، اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔